إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا عجیب اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان شہید کر دیا جاتا۔ یہ مہینہ رافضیوں کے لیے بڑا ہی اہم، اس مہینے میں وہ کھل کر بالخصوص اپنے عقیدے کا پرچار کرتے۔ آگے ربیع الاول آ رہا ہے تو اہل شرک وہ اپنے عقیدے کا پرچار کریں، اہل توحید کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں باطل کے عقیدے کی نفی کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے معاشرے میں اس واقعے کربلا کو حق اور باطل کا معرکہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اپنے عقیدے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ سوال یہ ہے، اگر یہ معرکہ حق اور باطل کا جیسے شاعر لکھتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ اسلام اور اگر کفر کی جنگ تھی، جہاد فی سبیل اللہ، تو وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے کفر کے ساتھ جنگیں لڑی، وہ اس معرکے میں شامل کیوں نہ ہو؟ بڑے ٹھنڈے دل سے گفتگو سنیے گا۔ وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے ساری زندگی جہاد کیا،
پیغمبر کے ساتھ بھی اور پیغمبر کے بعد وہ حسینی قافلے میں شامل کیوں نہ ہو؟ اگر حق اور باطل کا معرکہ تھا، یہ اس عنوان کو اس لیے عام کیا جاتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ، 4 صحابہ کے علاوہ، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ سب مرتد ہو گئے. جب وہ اسلام پر نہ رہے تو حسینی قافلے میں کیسے شامل ہوں گے؟ پھر اگر مسلمان یہ کہے کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ کا کردار پھر کیسا تھا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جان ہی تھی نا، وہ بھی دے دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ جان بھی دے دی. لیکن صحابہ اور تابعین حسین کی جان جانے پر بھی خاموش رہے. کیا کہو گے صحابہ کے بارے میں؟ اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ، پھر صحابہ نے اس قافلے کو کوفہ جانے سے منع کیوں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کی جماعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے منع کر رہی کہ کوفہ نہیں جانا. اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا تو منع کرنے کی بجائے ان صحابہ کو ساتھ چلنا چاہیے تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے محمد، علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین کے حقیقی بھائی ہیں. حسین بن فاطمہ اور محمد بن حنفیہ، لیکن حسین بن علی اور محمد بن علی دونوں علی کے بیٹے ہیں. سگا بھائی ہے باپ کی طرف سے. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں نہیں چل رہا. سگا بھائی نے اپنے بھائی کو جانے نہیں دیا، روک لیا اور بڑے تاریخی الفاظ کہے. سگا بھائی ہے. اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ سوچئے گا تو بھائی کیسے ہی کیوں نہ ہو، بھائی ساتھ چلا کرتے ہیں. یہ تو جہاد تھا، یہ تو کفر کے خلاف ایک جنگ تھی، یہ تو اسلام کو زندہ کرنے کی تاریخ تھی. لیکن علی کا بیٹا کہہ رہا ہے بھائی جان میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے، میں چھوٹا ہوں، لیکن بحیثیت بھائی میں آپ کو کوفہ جانے سے منع کر رہا ہوں کہ کوفی سب سے پہلے آپ کی گردن اتاریں گے. اگر یہ حق اور باطل کا معرکہ، جیسے معاشرے میں معروف ہے کہ کربلا میں اسلام کو زندہ کیا تھا، حسین نے جان دے دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا. پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں لوگ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخر کیا کہتے ہیں؟
بھتیجے، او میرے بھتیجے، میں صبر کرتا ہوں لیکن صبر نہیں ہو رہا، صبر کرتا ہوں لیکن صبر نہیں ہو رہا، میں پھر گھر سے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ صبر کس بات پر نہیں ہو رہا ہے کہ کوفہ جب تم صبر کرو گے، عراق کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، سب سے پہلے تمہیں شہید کریں گے، تمہاری گردن اتاریں گے۔ کوفی لا یوفی، کوفہ والوں سے وفا نہیں۔ اپنے والد علی کی حالت دیکھ لو، اپنے بھائی حسن کے ساتھ دیکھو کوفیوں نے کیا سلوک کیا، اب تم بھی اسی راستے پر جا رہے ہو۔ یہ ابن عباس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے تہیہ کر لیا، میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ ابن عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اگر تم منع نہیں ہوتے تو ان عورتوں کو جو یہ گھر کی مستورات ہیں اور ان چھوٹے بچوں کو کوفہ لے کر نہ جاؤ، کوفہ نہ لے کر جاؤ، ان کو تو گھر چھوڑ جاؤ۔ اگر حق اور باطل کا مارکا ہے پھر تو کہتے بھتیجے اکیلا کیوں جاتا ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اکٹھے چلیں گے، اکٹھے چلتے نہیں، کہا بچوں کو نہ لے کر جاؤ، عورتوں کو نہ لے کر جاؤ، مجھے ڈر ہے۔ کس چیز کا؟ جس طرح عثمان غنی کو ان کے بچوں اور عورتوں کے سامنے شہید کر دیا گیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئی، عورتیں بھی اور اولاد بھی، تمہیں بھی تمہاری عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ حق اور باطل کے مارکے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبر ملی کہ حسین مکہ سے مدینہ، مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفے کی تیاری۔ ابن عمر نے 3 دن کا سفر کیا، 3 دن سفر کر کے حسین کے سامنے آ گئے اور کہا 3 دن سفر کر کے تمہارے قافلے تک پہنچو، کوفہ نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ کہنے لگے میں نے ارادہ کر لیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا اور سینے سے لگا کر رونے لگ گئے۔ پوچھا کہ روتے کیوں؟ روتے کیوں؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ مستقبل میں قریبی شہید ہونے والے حسین کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اب یہ صحابہ کی جماعت سفر کر کر کے سامنے آ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک رہی ہے اور منع کر رہی ہے کہ کوفہ نہ جاؤ، اگر حق اور باطل کا مارکا پھر تو صحابہ کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ کہو حق اور باطل کا مارک ہے، پھر ان کبار صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا کہو گے ان کے ایمان کے بارے میں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کوفہ نہ جانا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ نہ جانا، میں نے تمہارے والد علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، دیکھو میں نے تمہارے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں اور کوفی مجھ سے اکتا گئے۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں اے حسین میں نے تمہارے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ یہ کوفی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ان کوفیوں سے وفا کی امید نہیں، اے حسین میں تجھے کوفہ جانے سے منع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر یہ صحابہ کی جماعت ہے رضی اللہ تعالی، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کوفہ نہ جاؤ، بے وفا لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم دونوں کا موقف ایک، دونوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن کوفہ جانے سے عبداللہ بھی منع کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر وہ کیا کہتے ہیں، آپ جدھر کا سفر کر رہے ہیں واپس آ جاؤ اور مکہ میں رہو، آپ کی خیریت آپ کے گھر والوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی مستورات کی واپسی میں ہے، کوفہ جانے میں نہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق جانے سے منع کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ خط جو بوریوں میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ آپ چلے گئے، راستے میں اطلاع ملی راستے میں کہ اپنا نمائندہ جو مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفے میں اسے قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا، اور مسلم بن عقیل نے قتل ہوتے ہوئے ایک شخص کو کہا کہ میرا پیغام حسین کے پاس لے جاؤ، انہیں کہو یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، مجھے یہ قتل کر رہے ہیں، راستے سے واپس پلٹ جا، اس کوفے کے اندر نہ آنے۔ جب خبر ملی وہ بندہ سیدھا حسین کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالی، اور آ کر منع کیا کہ مسلم بن عقیل کا یہ پیغام ہے۔ آپ نے وہیں سے گھوڑا واپس کر لیا کہ آگے نہیں جاتے، آگے نہیں جاتے۔ اگر حق اور باطل کا معرکہ تھا تو پھر ارادہ کیوں بدلا؟ مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، کہا ہمارا بھائی قتل ہوئے، یا بدلہ لیں گے یا اسی کے راستے میں قتل ہو جائیں گے۔ اب حسین کہتے ہیں اگر تمہارا یہ ارادہ ہے پھر دنیا میں نے زندہ رہ کر تمہارے بغیر کیا کرنا ہے، جدھر تم جا رہے ہو میں بھی چلتا ہوں۔ یہ ہے ساری کہانی، واقعہ کربلا، جس کی بنیاد پر ایک مذہب قائم، مذہب قائم۔ وقت ہو چکا ہے، 3 باتیں رہ گئی ہیں۔ مقام کربلا پر پہنچ گئے، وہاں پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو گفتگو کے لیے بھیجا، جاؤ حسین سے گفتگو کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کی ہر کتاب میں یہ 3 باتیں موجود ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب، وہ رافضیوں کی ہو وہ سنیوں کی ہو۔ نمبر 1، کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جدھر جہاد ہو رہا ہے، اگر یہ جہاد تھا پھر ادھر کی شرط حسین نے پیش کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہیں پر جہاد ہو رہا ہو میں سب کو لے کر وہاں چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ نمبر 2، واپس سے آیا تھا مدینہ چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اب حالات نے گھیر لیا نا، حالات نے گھیر لیا، پتہ لگ گیا کہ یہ جنہوں نے خط لکھے تھے وہی تلواریں لے کر کھڑے، وہی تلواریں لے کر کھڑے۔ نمبر 3، یزید بن معاویہ، اس کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ، وہ میرا رشتہ دار ہے،
مجھے ڈائریکٹ اس کے پاس چلے جانے دو، میں اپنا معاملہ اسے طے کر لیتا ہوں۔ تینوں شرطیں قابل قبول تھی، عمر بن سعد نے بھی قبول کی، لیکن ابن زیاد نے بھی قبول کی کہ ہاں ٹھیک ہے یزید کے پاس جانے دو، لیکن وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا۔ اس خبیث نے کہا کہ نہیں، پہلے ابن زیاد شکنجے میں حسین آئے ہوئے ہیں، پہلے اپنے ہاتھ پر یزید کی بیعت لے پھر آگے جانے دے۔ یہ بات میرے حسین کو گوارا نہ ہوئی، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر، جس نے کربلا میں ہمیں محصور کر رکھا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ تینوں شرطیں کبار صحابہ کا اس مارکے سے علیحدہ ہونا یہ اعلان کر رہا ہے، یہ حق اور باطل کا مارکا بالکل نہیں تھا۔ یہ دھوکے سے نواسہ رسول کو بلا کر ان کے بابا علی کو بھی، ان کے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ ہے اصل مارکا، اصل واقعہ، یہی بات حق اور سچ ہے، اسی پر ایمان رکھیے، اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، باقی جتنی بھی باتیں ہیں سب جھوٹ پر مبنی۔ وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، اس کی کوئی قضا بھی ہے؟ قضا نہیں، یہ نفلی روزہ فرض نہیں ہے، ترغیب ہے، 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کل 9 محرم ہے، ہفتہ اور اتوار 9 اور 10 کا روزہ رکھیے، عاشورہ کا روزہ۔ اس روزے کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی کی وفات کے 50 سال کے کہیں بعد جا کر ہوئی ہے۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صحابہ کو ترغیب دی۔ اہل توحید محرم کا کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ہمسایہ ناراض نہ ہو کہ زیدی صاحب اور نقوی صاحب اور کاظمی صاحب نے محرم الحرام کا کھانا بھیجا ہے۔ حسین کے 40ویں کی حلیم ہے، وہ کبھی ہم بھی پکایا کرتے تھے، یہ شرک اور کفر کیا کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ یہ ایسے ہے جیسے سور آپ کھاتے ہیں، یاد رکھیے، سور جسے کہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام ہے، حرام، سور حرام ہے۔ سید بھی لے کر آپ کو کہے یہ سور کا بھنا ہوا گوشت کھائیں گے، ایسے ہی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ایسے ہی حرام، ایسے ہی حرام۔ آپ ہمسائے کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، رب کو ناراض کرتے ہیں، حرام لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، پھر نماز عصر پڑھنے آ جاتے ہیں، جس وقت بھی کھانا کھائیں اس سے اگلی نماز۔ حرام لقمہ کھانے والے کی
اللہ تعالیٰ کوئی عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔ اس پر بڑے دلائل ہیں۔ مرکز ہادہ کا 84,000 بجلی کا بل آیا ہوا ہے، عمران صاحب کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اولاد ماں باپ کی گستاخ ہے، ماں باپ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور ماں باپ کا دل دکھانے والے بچوں کا انجام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ماں باپ اگر حق بھی ادا نہ کریں، ایک تو نا حق ادا کر رہے ہیں، حق نہ بھی ادا کریں، اولاد پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، میں نے عرب کی سخت ترین گرمی میں طویل سفر کر کے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر پورا حج کروایا، اور گرمی اتنی ہے اللہ کے نبی، اگر گوشت لے کر دھوپ میں رکھ دیں تو وہ بھی چند منٹ میں گل جائے گا۔ اتنی گرمی میں والدہ کو میں نے کندھے پر اٹھا کر پورا حج کروایا ہے، طواف، صفا مروہ کے سعی، منا، سارا۔ کیا میں نے ماں باپ کا، اپنی ماں کا حق ادا کر دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ جو تمہاری پیدائش کے دوران لیبر پین، درد ذہ جسے کہتے ہیں، وہ جو لہریں اٹھتی ہیں، ایک دفعہ لہر آئی درد کی پھر رک گئی، وہ سینکڑوں ہوتی ہیں، شاید ایک لہر کا بدلہ تو نے دیا ہو، صرف ایک لہر کا، وہ بھی شاید، وہ بھی یقینی بات نہیں۔ جو ماں باپ حق نہ بھی ادا کریں ان کے ساتھ بھی کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ جو حق ادا کرتا ہے۔ ہمارے نمازی فضل رحیم بیمار ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ میرا بھتیجا عکاشہ حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی بہت عرصے سے طویل بیماری میں ہے، دعا کریں اللہ کریم انہیں صحت عطا فرما، عاجل کامل صحت عطا فرما، اپنے والدین کے سائے کے اندر اسے یہ ممبر سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر الموحدین المجاہدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر